السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حجت حدیث سیریز کا آج یہ ہمارا 11واں ایپیسوڈ ہے، اس کا یہ 11واں پروگرام ہے، اور آج کا جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہم تک مکمل طور پر نہیں پہنچی، بلکہ ان کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا، اور جو پہنچا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل بھروسہ، قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس زمانے میں احادیث کو مدون کیا جا رہا تھا، جمع کیا جا رہا تھا، تو سیاسی عوامل کار فرما تھے، اور انہی احادیث کو جمع ہونے دیا گیا جن احادیث کی وجہ سے وقت کی حکومتوں پر کوئی زد نہیں پڑتی تھی، ورنہ جو احادیث اس زمانے کی حکومتوں اور حاکموں کی مصلحت کے خلاف تھی، ان حدیث کو مدون ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ اور اس کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جمعے کے 500 خطبے جو آپ نے مدینہ آنے کے بعد جب سے جمعہ فرض ہوا اپنی وفات تک ہر ہفتے آپ دیا کرتے تھے، تو وہ خطبے سب کے سب ضائع ہو گئے۔ آج احادیث کے ذخیرے میں کوئی بھی آپ کا جمعے کا خطبہ محفوظ نہیں ہے۔ تو اگر واقعتاً احادیث کو صحیح طور پر جمع کیا گیا ہوتا اور احادیث کی تدوین میں سیاسی عوامل کار فرما نہ ہوتے، تو پھر وہ خطبے موجود کیوں نہیں ہوتے؟ لازماً وہ خطبے بھی ذخیرہ احادیث میں موجود ہوتے۔ یہ جو خطبے ضائع کر دیے گئے، شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ خطبے بنو عباس کی مصلحتوں کے خلاف تھے، اور ان خطبوں کے ذریعے بنو عباس کی مصلحتوں پر زد پڑتی تھی، اس لیے بنو عباس نے، خلفائے بنی عباس نے ان خطبوں کو جمع نہیں ہونے دیا۔ تو یہ شبہ ہے جو بعض متشککین اور معترضین و منکرین پیش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس شبہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے 3 پہلوؤں سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ یہ 500 خطبے ضائع ہو گئے اور ان کو مدون نہیں کیا جا سکا، تو پھر اس کی پہچان کیسے ہوئی؟ یہ بات کیسے ثابت ہوئی کہ یہ جو خطبے ضائع ہو گئے یہ اس زمانے کی بنو عباسی حکومت کے مزاج اور اس کی مصلحت کے خلاف تھے؟ اس بات کو کیسے پہچانا گیا؟ جب خطبے موجود ہی نہیں ہیں تو یہ کیسے اندازہ لگایا گیا کہ ان خطبوں میں بنو عباس کی مصلحتوں کے خلاف باتیں تھیں اور ان خطبوں سے بنو عباس کی مصلحت پر زد پڑتی تھی، اس لیے ان کو جمع نہیں ہونے دیا گیا؟ جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو ہم کوئی بھی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں ان خطبوں کے بارے میں؟ نہ مثبت کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اور نہ منفی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ گویا کہ ذہن میں پہلے سے موجود ہے، اور یہ غلط فہمی پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ ایک تصور ہے جو ذہن میں موجود ہے کہ حدیث کو ہمیں جو ہے امت کی نگاہ میں جو ہے ناقابل اعتبار ٹھہرانا ہے، اس لیے یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ ان خطبوں سے بنو عباس کی حکومت کی مصلحتوں پر زد پڑتی تھی۔ سوال یہ کہ جب وہ خطبے موجود ہی نہیں ہیں، احادیث کی کتابوں میں پائے نہیں جاتے ہیں، تو یہ فیصلہ کیسے کر لیا گیا کہ ان خطبوں میں کیا بات تھی اور کیا بات نہیں تھی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شبہ اٹھایا جا رہا ہے یہ خود اس اندر کے چور کو ظاہر کر رہا ہے جس غلط نیت کے ساتھ، چور نیت کے ساتھ یہ اعتراض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ شبہ خود اس چور نیت کو واضح کر دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطبے ہوتے تھے جمعے کے، تو کوئی وہ بہت طول طویل نہیں ہوتے تھے کہ گھنٹوں کوئی تقریریں ہو رہی ہوں، بلکہ بہت مختصر خطبے ہوتے تھے۔ قرآن کی آیتیں ہوتی تھی زیادہ تر، تو اس میں جو اس پورے ہفتے میں یا کسی دن قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہی آیتوں کو خطبے میں بھی سنایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو جملے آپ ارشاد فرماتے تھے وہ بہت تھوڑے سے اور مختصر سے جملے ہوا کرتے تھے، اور وہ ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں۔ یہ جو شبہ پیدا ہو رہا کہ خطبے جمع نہیں کیے گئے، تو دراصل یہ تصور کر لیا گیا کہ لمبے چوڑے خطبے ہوتے ہوں گے، کئی گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہوں گی، آدھا ایک گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہوں گی، اور اس طرح جو ہے وہ آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ آپ کے خطبوں کا اکثر حصہ قرآن کی آیتوں پر مشتمل ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہوا کرتے تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے قرآن کی کچھ صورتوں کو آپ کے خطبوں میں سن کر ہی یاد کیا تھا۔ چنانچہ ام ہشام بنت حارث کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، آپ کے منہ سے سن کر ہی یاد کی، جو آپ جمعے کے خطبے میں
پڑھا کرتے تھے, پیش کیا کرتے تھے. تو آپ جمعے کے خطبے میں سورہ قاف بار بار پڑھتے تھے, اسی کو سن کر جو ہے انہوں نے یہ پوری صورت یاد کر لی تھی. اسی طریقے سے حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سورہ برات پڑھی, اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جو ہے سورہ تبارک پڑھی. تو اس طرح مختلف روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خطبے میں قرآن کی آیتیں, قرآن کی صورتیں زیادہ پڑھا کرتے تھے. لہذا جب قرآن کی آیتیں اور قرآن کی صورتیں پڑھتے تھے تو وہ قرآن تو ظاہر سی بات ہے محفوظ ہے. ان کے علاوہ جو جملے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے, کبھی کبھی تشریح کیا کرتے تھے یا کوئی اپنی طرف سے کوئی بات ارشاد فرماتے تھے, تو وہ مختصر جملوں کی شکل میں ہوتی تھی وہ باتیں, اور وہ سب کے سب موجود ہیں. تیسرا پہلو جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے جو خطبے تھے, ان خطبوں کو احادیث میں جو مدون کیا گیا ہے, جو آج بھی ذخیرہ احادیث میں موجود ہے, ان میں یہ کہہ کر مدون نہیں کیا گیا کہ یہ اللہ کے رسول کا خطبہ ہے, بلکہ آپ کی جو عام احادیث ہوتی تھی, جو آپ کے خطبے ہوتے تھے, صحابہ کی نظر میں سب ایک ہی مصداق کے حامل تھے, سب کی ایک ہی حیثیت تھی, وہ بطور احادیث کے ان کو نقل کیا کرتے تھے. تو زیادہ تر جو آپ کے خطبے نقل کیے گئے وہ بطور احادیث کے نقل کیے گئے, اور اس میں کوئی صحابی خطبے کا پہلا حصہ نقل کر دیا کرتا تھا, کوئی بیچ کا حصہ نقل کر دیا کرتا تھا, کوئی جو ہے آخر کا حصہ نقل کر دیا کرتا تھا. تو یہ صراحت نہیں کی جاتی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کے یہ خطبے عام طور پر, لیکن ایسا بھی ہوا بعض مرتبہ کہ صحابہ اکرام نے حضور پاک علیہ السلام کے خطبوں کو باقاعدہ یہ کہہ کر روایت کیا ہے کہ فلاں موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا. چنانچہ اس طرح کے بہت سے خطبے آج ہمارے سامنے موجود ہیں, بہت سے خطبے موجود ہیں. خطبہ حجۃ الوداع موجود ہے, اور اس طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں ایک خطبہ نقل کیا گیا, یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا, ایک لمبا خطبہ ہے. اسی طریقے سے بیہقی نے دلائل النبوہ میں سب سے پہلا وہ خطبہ نقل کیا ہے, یعنی حضور پاک علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ مدینہ آنے کے بعد اس کو انہوں نے نقل کیا ہے, وہ پورا خطبہ موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سی کتابیں صرف حضور پاک علیہ السلام کے خطبوں پر تیار کی گئی ہے. چنانچہ ایک علی بن محمد مدائنی کی کتاب ہے جن کی وفات 215 میں ہوئی ہے, اس کتاب کا نام ہے خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ابو شیخ جن کی وفات 369 میں ہوئی ہے, ان کی ایک کتاب ہے خطب النبی جی. اسی طرح ابو العباس مستغفری کی ایک کتاب ہے جن کی وفات 433 میں ہوئی ہے, ان کی کتاب کا نام بھی خطب النبی جی ہے. ایسی ایک محمد خلیل خطیب کی کتاب ہے اتحاف الانام بخطب رسول الاسلام. اسی طرح دکتور محمد قطیتی کی ایک کتاب ہے خطب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس طرح کی کچھ اور بھی کتابیں ہیں ان میں حضور پاک علیہ السلام کے خطبوں ہی کو جمع کیا گیا ہے. تو ایسا نہیں کہ ذخیرہ احادیث میں خطبے نہیں پائے جاتے ہیں, یہ جھوٹا اور بلا وجہ کا بہتان ہے. آپ کے خطبے موجود ہیں, بعض جگہ باقاعدہ صراحت کے ساتھ کہ یہ خطبہ ہے اس حوالے سے موجود ہے, ورنہ اکثر جو آپ کے خطبے ہیں وہ بطور احادیث کے نقل کیے گئے ہیں, چونکہ صحابہ اکرام آپ کی عام احادیث میں اور آپ کے خطبوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے روایت کرنے کے اعتبار سے, وہ سب کو روایت کیا کرتے تھے, اور وہ روایات جو ہے ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں. تو خلاصہ یہ ہے, یہ دعویٰ کرنا کہ حضور پاک علیہ السلام کے جمعے کے خطبے ضائع ہو گئے لہٰذا اب حدیثوں پر اعتبار نہیں رہا, کیونکہ جب خطبے ضائع ہو گئے تو پھر جنت کتنی حدیثیں ضائع ہو گئی ہوں گی, اور جو باقی بھی رہی ہیں ان کا پھر کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا ہے. یہ بہتان ہے, جھوٹا الزام ہے, بلا وجہ کی تشکیک کی کوشش ہے. آپ کے جمعے کے خطبے بھی موجود ہیں, آپ کی دیگر احادیث بھی موجود ہیں, ذخیرہ حدیث ہمارے سامنے ہے, تقریباً 50-60 ہزار حدیثیں موجود ہیں حضور پاک علیہ السلام کی. تو ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے, یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور پاک علیہ السلام کی احادیث کو, آپ کے خطبوں کو پورے اہتمام سے جمع کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.